حضور کو یاد نہیں کرنا کہتے ہو نماز میں اللہ اکبر، رکعت باندھ لی آپ نے رکعت باندھ لی، کھڑے ہو گئے قیام میں، الف بن گئے، رکوع میں چلے گئے ہا بن گئے، سجدے میں چلے گئے میم بن گئے، خادے میں آ گئے، جلسے میں آ گئے دال بن گئے۔ یہی 4 حالتیں ہیں نماز میں، قیام میں الف، رکوع میں ہا ہے اور سجدے میں میم، خادے میں دال۔ احمد کیا مطلب؟ نماز حقیقت میں احمد ہی پڑھتا ہے، احمد ہی پڑھتا ہے، احمد ہی پڑھتا ہے۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ یاد مصطفیٰ آنے سے نماز فاسد نہیں ہو جاتی بلکہ نماز کی معراج ہو جاتی ہے۔ اچھا جناب، نماز میں حضور کا خیال نہیں آئے گا میں ایسی نماز پڑھوں گا، نماز میں حضور کا خیال نہیں آئے گا میں ایسی نماز پڑھوں گا۔ پڑھو، رکعت باندھی، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک۔ ثنا میں اٹک گئے تو لٹک گئے، لٹک گئے تو بھٹک گئے۔ ولا الہ غیرک، تیرا غیر الہ نہیں ہے۔ غیر کا لفظ ادا کرتے ہی ساری کائنات دماغ میں آ گئی، یعنی اے اللہ زمین جو تیری غیر ہے وہ خدا نہیں، آسمان جو تیرا غیر ہے وہ خدا نہیں، چاند جو تیرا غیر ہے وہ خدا نہیں، سورج جو تیرا غیر ہے تو نہیں وہ خدا نہیں، انسانات خدا نہیں۔ تو ولا الہ غیرک میں ساری کائنات دماغ میں بسا لی اور نماز جاری ہے، فاسد نہیں ہوئی، باطل نہیں ہوئی، کاسد نہیں ہوئی۔ غیرکا کہتے ہی ذہن انسانی بھی ایک ایسی چیز ہے، میں کہتا ہوں گلاب کو نہ سوچئے، گلاب کو نہ سوچئے، گلاب کا خیال نہ آنے پائے آپ کے ذہن میں۔ ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب، گلاب کا ذہن میں خیال نہ ہے، یوں ہی میں نے گلاب کہا، لفظ سنتے ہی گلاب آ گیا روز۔ اب پھر کہنا گلاب نکالو ذہن سے، گلاب کو ذہن سے نکالو۔ جتنا میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اتنا ہی کم وقت آ رہا ہے وہ۔ اب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ موگرا مت سوچو، موگرے کو مت یاد کرو، موگرے کو، موگرے کی یاد سے ذہن کو خالی کرو۔ اب موگرے کا خیال آ گیا تو بندگان خدا لفظ سنتے ہی خیال آتا ہے اس کا۔ مفتی محمد علی صاحب کہتے ہی آ گئے، مفتی محمد علی صاحب، جب نماز میں غیر اللہ کا خیال خدا کو پسند نہیں تھا، میرے نبی تو میرے نبی ہیں، تمام مخلوق کی اصل ہیں، جب نماز میں مخلوق کا خیال خدا کو پسند نہیں تھا تو پھر ثنا پڑھنے کو کیوں کہا؟ اور نہ صرف ہم کو پڑھنے کو کہا، مصطفیٰ نے پڑھی اس لیے ہم نے پڑھی۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کیوں پڑھی؟ اس میں غیر اللہ کا ذکر ہے، غیر اللہ کا ذکر۔ اللہ بولتے ہی ایک اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، غیر اللہ بولتے ہی بے انگنت غیر اللہ کا خیال آتا ہے۔ غیر اللہ کے لفظ میں کثرت سمائی ہوئی ہے، اللہ وحدت کی طرف مشیر ہوتا ہے لفظ اللہ، اور غیر اللہ کثرت پہ لے جاتا ہے۔ یہ ولا الہ غیرکا بولتے ہی اگر مولوی ہے، عالم ہے، سمجھنے والا ہے تو تمام مخلوقات اس کے ذہن میں آ گئے کہ گھوڑا خدا نہیں، گدھا خدا نہیں، طوطا خدا نہیں، بیل خدا نہیں، زمین خدا نہیں، آسمان خدا نہیں، چاند خدا نہیں، ستارے خدا نہیں، کہکشاں خدا نہیں، ارے ماں خدا نہیں، باپ خدا نہیں، پیغمبر خدا نہیں، ولی خدا نہیں، قطب خدا نہیں، نجبا خدا نہیں، اختاب خدا نہیں، اچھے خدا نہیں، برے خدا نہیں، صالحین خدا نہیں، عابدین خدا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ثنا پڑھتے ہی خدا مخلوق ذہن میں آ گئی، مخلوق ذہن میں آ گئی۔ اس کے بعد جناب الحمدللہ شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ بول دینا تھا نا، بولتے بھی تو الحمد میں مخلوق آ جاتی ہے، بولتے بھی تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے سب تعریف ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ عالمین آ گئے،
تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں غیر اللہ کے خیالات سے مفر نہیں ہے، نماز غیر اللہ کی یادوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور مولانا آپ امامت کر رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں امام ہوں، کہ امام اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کا خیال لے کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے خیال سے آپ اپنے خیال میں گم ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی یاد کر رہے ہیں نماز میں، نماز ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ کی یاد آ جائے تو نماز فاتح ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالکی یوم الدین، یوم الدین کہتے ہیں قیامت کے دن کو۔ قیامت کا دن خدا ہے کہ خدا کی مخلوق ہے؟ یوم الدین روز جزا، قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ، یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ اللہ ہے کہ مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوق کی یاد نماز میں کیوں؟ ارے نماز میں مخلوق کی یاد کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا جناب آپ کھڑے ہوئے ہیں، قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ حالت قیام مخلوق خالق نہیں، اور پھر رکوع میں چلے گئے، یہ حالت رکوع مخلوق خالق نہیں، سجدہ پھر خومے میں آئے، حالت خومہ مخلوق خالق نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ پھر سجدہ میں چلے گئے، حالت سجدہ مخلوق خالق نہیں۔ بھئی قیام خومے میں گئے، پھر سجدے میں گئے، سجدے میں جا کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا اعلیٰ رب، میرا کہتے ہی میں آ گیا، میں آ گیا، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، میرا کہتے ہی میں آ گیا۔ ارے تیرے خیال سے نماز بگڑی نہیں، مصطفیٰ پیالے کے خیال سے نماز بگڑ جائے۔ نماز پڑھی، نماز کی روح سے واقف نہ ہو سکے، ذرا ایک منٹ کے لیے نماز میں غیر اللہ کے خیال سے بچ کے تو بتا۔ سبحان ربی العظیم، حضرت میں تو جاہل ہوں، مجھے سبحان ربی العظیم کا معنی معلوم نہیں، مجھے سبحان ربی العظیم کا معنی معلوم نہیں۔ ہم کو تو معنی معلوم نہیں ہے بھائی کہ سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہے، معنی معلوم نہیں ہے بھی، تو اتنا تو معلوم ہے نا کہ اپنے رب کی تم تعریف کر رہے ہو۔ کون کر رہے ہو؟ تم کر رہے ہو، اور تعریف کر رہے ہو یا ذکر کر رہے ہو، تعریف بھی رب کی، رب نہیں۔ رب کی تعریف جو بندہ کر رہا ہے وہ رب نہیں، رب کا ذکر جو بندہ کر رہا ہے وہ رب نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا پوری نماز غیر اللہ کی یادوں کو جمع کر کے بنا دی گئی ہے۔ رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے، کیا نماز پڑھا رہے ہیں؟ کتنی رکعت ہے؟ پہلی رکعت ہے، ذہن میں ہے پہلی رکعت ہے۔ دوسری رکعت میں آ گئے، دوسری رکعت ہے، امام ہے تو بھی خیال میں، مقتدی ہے بھی تو خیال میں، تو معلوم ہے یہ دوسری رکعت اللہ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تم اور تمہاری نماز مخلوق ہے، نماز کی ہر حالت مخلوق ہے، ہر رکن نماز کا، ارکان نماز میں مخلوق۔ تیسری رکعت میں آ گئے، میں تیسری رکعت میں آ گیا، چوتھی رکعت میں آ گئے، میں چوتھی رکعت میں آ گیا۔ معلومات دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کہاں ہے نماز میں؟ تمہیں بولو اللہ کی یاد کہاں ہے؟ مخلوق کی یاد ہی کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ کی یاد میں نہیں، ایسا نہ بولو، نماز تو ذکر اللہ ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ دوستو ذرا خانخواہ کی بات، پہلے نبی کی بات، سنیت کی بات، پھر خانخواہی بات۔ نماز میں غیر اللہ کا تذکرہ نہ ہو، غیر اللہ کی بات نہ ہو، نماز خود غیر اللہ۔ اور نماز پڑھنے والے کو یہی تو دھیان رہتا ہے کہ میں نماز میں ہوں، حالت نماز میں ہوں، تو غیر اللہ کی دھیان سے نکل ہی نہیں سکتا نمازی، مخلوق کے خیال سے
نمازی حالت نماز میں نکل ہی نہیں سکتا. تو ہر مخلوق کی یاد میں رہ کر اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے. اب اللہ کی یاد نماز میں کہاں ہو رہی ہے؟ بولو. رکعت باندھتے ہی میں نے نماز اسٹارٹ کر دی. نماز کا خیال، نماز مخلوق، خالق نہیں. تو اس کے بعد ثنا پڑھی، ثنا میں لا الہ غیرو کا آ گیا، مخلوق کی یاد آ گئی. پھر ثنا میں پڑھ رہا ہوں، یہ دھیان ہے، یہ مخلوق کا دھیان ہے. قیام میں ہے تو قیام کا خیال ہے، قیام مخلوق ہے. رکوع میں ہے تو رکوع کا خیال ہے، رکوع مخلوق ہے. خومے میں ہے تو خومے کا دھیان ہے، یہ مخلوق. اور پھر اب نماز شروع کی جناب، نماز شروع کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھا راستہ چلانا پروردگار. سیدھا راستہ اللہ کیا؟ صراط مستقیم اللہ نہیں، اللہ کا راستہ، اللہ سے منسوب راستہ. اور پھر وہیں تک بات نہیں رکی. صراط الذین انعمت علیہم، تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ. تو انعام یافتہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لوگ اس میں آ گئے. نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین سب آ گئے. تو غیر اللہ کی یاد سورہ فاتحہ میں کروا رہا ہے اور کہتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جنازے کی نماز میں فقط سورہ فاتحہ نہ پڑھو چلے گا. جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھو. حقیقت میں نماز ہی نہیں ہے، وہ دعا ہے. جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہو، باقی ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہو. اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء، اولیاء، غوث اعظم، خواجہ اجمیری، جنید بغدادی، معروف کرخی، عامر پیا، نوری پیا، غوثی پیا، سب آ گئے. تو اولیاء کی یاد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. نبی کی یاد ہو گئی تو نماز نہیں ہوتی. اولیاء کی یاد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. تو کہہ رہا ہے کہ نبی کی یاد ہو گئی تو نماز نہیں ہو سکتی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے غلاموں کی یاد نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوتی. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میں اللہ کی یاد کہاں ہے؟ اب جو ہے جناب نماز پڑھنا شروع کیا، سورہ فاتحہ ہو گئی. اب مرحلہ آیا ضم سورہ کا. سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ ختم ہوئی، مرحلہ آیا ضم سورہ کی. ضم سورہ، اب سورہ لگایا ولا الضالین آمین. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھ رہے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب. یہ کس کا نام ہے؟ یہ کسی بزرگ کا نام ہے کیا؟ معاذ اللہ. یہ کسی معظم دینی کا نام ہے کیا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. یہ تو کافر، اشد کافر، محبوب خدا نہیں، مغضوب رب ہے، مبغوض رب ہے. یہ خدا کا دشمن، خدا اس کا دشمن. کیا پڑھ رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب بھی آ گیا، اس کا مال بھی آ گیا. دیکھا آپ نے؟ برے کا مال جب خدا کا ذکر بن رہا ہے، خدا کا مذکور بن رہا ہے، اچھے کی طرف جو منسوب ہے خدا اسے بھول جائے گا. مال ابو لہب قرآن میں اس کا ذکر ہے، غلام محمد کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. ابو لہب کے مال کا ذکر ہے موجود قرآن میں، اور آج تک اس کا مال کا ذکر چل رہا ہے، اگرچہ کہ لعنت کے ساتھ چل رہا ہے. اور جو غلام مصطفیٰ ہوگا، غلام مصطفیٰ سے منسوب ہوگا، اس کا ذکر کب بند ہو سکتا ہے؟ اور اس کا ذکر کب مٹ سکتا ہے؟ تو بندگان خدا سے کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ یہ ابو لہب کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ نے تو فرمایا، بہت غور سے سنیں،
اللہ نے تو فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے. یہ ابو لہب کا ذکر ہو رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا ابو لہب کا ذکر منافی ذکر خدا نہیں ہے. ابو لہب کا ذکر ہے لیکن داخل قرآن ہے. حصہ ہے کلام خدا کا. غلط ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. متکلمین اسلام یہاں موجود ہیں، فقہاء اسلام، مفسرین اسلام، محدثین اسلام، محققین اسلام یہاں موجود. ذکر ابو لہب کا، کلام کس کا؟ ابو لہب کا ذکر خدا کرے، ہم مصطفیٰ کا ذکر نہ کریں. تو اب سورہ ابو لہب کا سورہ پڑھنے والا کس کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ابی لہب، حمزہ با یا لام ہا با، ابی لہب 6 حروف ہیں اور ہر حرف پر ثواب مل رہا ہے. اقرا حرفا ورقا درجتاً. ابو لہب کا نام لے کے ثواب پا رہا ہے اور ابو لہب کا ذکر کر کے خدا کا ذکر کرنے والا ثابت ہو رہا ہے. خیر اللہ کا ذکر کر رہا ہے نماز میں، خومے کا ذکر، خیام کا ذکر، سجدے کا ذکر، اللہ کے محبوبین کا بھی ذکر، اللہ کے مغضوب بندوں کا بھی ذکر، اللہ جن سے ناراض ہے ان کا بھی ذکر کر کے اللہ کی یاد کر رہا ہے. تبت یدا کا سورہ پڑھنا خدا کا ذکر ہے کیونکہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرأت قرآن ہے. فقرؤوا ما تيسر منه. پورے کا پورا قرآن اللہ نے ذکر کہا. ابو ذکر میں ابو جہل کا ذکر ہے، ابو لہب کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرعون کا ذکر ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى. فرعون کا ذکر ہے. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا. حامان کا ذکر ہے. قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، غیر اللہ کا خیال آ رہا ہے. نماز پوری غیر اللہ کے خیال میں ہو رہی ہے. آپ پڑھ کے بول رہے ہیں کہ ہم ذکر اللہ کر کے آئے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور سورہ پڑھیں، قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا دم کو، خون کو، دم مسفوح کو، میتہ کو، دم کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو. کسے یاد کر رہے ہیں؟ جو عالم ہوگا وہ تو لحم خنزیر بولتے ہی اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہ آیا تو کچھ بھی نہیں، اپنا اپنا خیال ہے، اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی نظر ہے، اپنا اپنا مذاق ہے. عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نماز میں غیر اللہ کا خیال نہ لائیں اور نماز پڑھیں، ناممکن. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ کس کا خیال آ گیا؟ پاک چیز کا خیال بھی نہیں. خود قرآن کہتا قل ہوا اذن، وہ پلیدی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا ایک جگہ قرآن میں، قرآن پڑھ رہے ہیں. اب نماز میں قرآن پڑھنا ضروری. اب قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ مثلہ کمثل الکلب، مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. اس کی مثال کتے کی سی ہے. اگر تو حملہ کرے اس پہ تو بھی وہ بھونکتا ہے اور ہانپتا ہے، اور اگر حملہ نہ کرے تو بھی وہ ہانپتا ہے زبان نکال کے بعد. مثلہ کمثل، کیا کیا بول رہے ہو؟ کس کس کا دھیان آ رہا ہے نماز میں؟ ہائے ہائے ہائے.
کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال آ رہا ہے، اچھی چیزوں کا بھی خیال آ رہا ہے، یاد آ رہی ہے، بری چیزیں بھی یاد آ رہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا نماز غیر اللہ کے خیال کے بغیر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ نماز غیر اللہ کے خیال کے بغیر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضور کے خیال کے بغیر نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ مخلوق کے خیال کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ارے مخلوق کسے کہتے ہیں؟ اے آفتاب رسول، آفتاب رسالت ایک آفتاب ہے، حضور کی ذات گرامی ایک آفتاب ہے، حضور کی ذات اقدس ایک آفتاب ہے، اس سے پھوٹی ہوئی، اس سے نکلی ہوئی کرنوں کا نام مخلوق ہے۔ نماز میں میرے آقا کا خیال نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ جلوہ دکھا کے جلوہ گر چھپنا حریم ناز میں، جلوہ دکھا کے جلوہ گر چھپنا حریم ناز میں، تجھ سے میری نماز ہے، تو ہے میری نماز میں، تجھ سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تجھ سے میری نماز ہے، تو ہے میری نماز میں۔ بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے ہم ہیں، اور ہماری نماز بھی حضور کے نور سے بنی ہے۔ جس کے نور سے نماز بنی ہے اس کا خیال نہ بھی کیجئے تو نماز میں وہی نور تو ہے۔ پوری نماز میں مصطفیٰ کی حقیقت موجود، حقیقت محمدی، نور مصطفیٰ۔ نماز فاسد نہیں ہوئی بلکہ نماز کامل ہوتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ سے نماز فاسد ہو جائے کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہر نمازی میں ہیں۔ انگوٹھی میں میری چاندی ہے، نور مصطفیٰ سے نمازی موجود ہوا، وہ نور ہے نمازی میں، اسی لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی بنا ہے، اسی لیے نماز حضور کو یاد نہیں کرنا کہتے ہو نماز میں اللہ اکبر، رکعت باندھ لی آپ نے رکعت باندھ لی، کھڑے ہو گئے قیام میں، الف بن گئے، رکوع میں چلے گئے ہا بن گئے، سجدے میں چلے گئے میم بن گئے، خاجے میں آ گئے، جلسے میں آ گئے دال بن گئے۔ یہی 4 حالتیں ہیں نماز میں۔ قیام میں الف، رکوع میں ہا ہے، اور سجدے میں میم،